رفلی اس میں اماؤنٹ کتنے بلین؟ اربوں ڈالر ہے، اربوں ڈالر. لیکن وہ جتنا پاناما لیک میں پاکستان کے لوگوں کے نام آئے تھے نا، اور جتنی اماؤنٹ تھی، دھماکہ ہوگا اور یہ بہت بڑا دھماکہ ہوگا. یعنی کہ جو منظور نظر ہیں ان کے چھپا لیے جائیں گے اور جن کے اوپر غصہ ہے ان کو نشانے پہ رکھ لیا جائے گا. نشانے پر رکھ لیے گا. یہ اسکینڈل آنے والا ہے، اور یہ آپ کی جو آپ سوچ رہے تھے نا، وہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے. بریف کیس میں 5-5 لاکھ ڈالر، 10-10 لاکھ ڈالر لے کے ایئرپورٹ سے دبئی جاتی رہی ہیں، اور ایان علی کا کیا بنا؟ کبھی نہیں بنا، وہ گھوم رہی. چھوٹے لوگوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. نہیں، وزیر دفاع یہ ٹویٹ ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا موٹا آدمی کو اپوزیشن کو ایم پی اے کر رہا ہو. اور بھائی تو وزیر دفاع ہے تو ایک کمیٹی بنا، انویسٹیگیشن کرا، ایف آئی اے کو کھینچ، آئی ایس آئی کو پکڑ. اور بھائی یار ملک کی اربوں ڈالر باہر چلے گئے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو، پکڑو انہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید. ہم نے کافی سالوں سے یہ سنا، کبھی پاناما لیکس آتی ہیں، کبھی وکی لیکس اور کبھی دبئی لیکس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ کافی عرصہ ہو گیا کوئی لیکس نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، یہ ایک کہاوت ہے کہ ابھی جن کی حکومت ہے ان کی حکومت اور لیکس نہ آئے میرا دل نہیں مانتا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا خیال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رونقیں مہکدا جی یوں ہی بڑھتی رہے، بالکل ہیں، بالکل، ایک گرتا رہے ایک سنبھلتا رہے، ہیں، تجھ کو دریا دلی کی قسم ساقیا، مستقل طور پر دور چلتا رہے. یعنی کہ آپ چلتے ہیں کہ یہ دور مہکدے کا چلتا رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی لیکس آتی رہنی چاہیے. ہر جو یعنی کہ آپ پریشان ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور کوئی لیکس نہ آئے. جی بالکل، یعنی کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے. میری وجہ پریشانی ہے. اچھی ہے. نہیں مطلب آپ کو بتائیں نا، آپ ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں اور آپ کو 25 سال ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہوگی. میرا یہ دل نہیں مانتا کیونکہ میں نے بہت دفعہ دل کو سمجھایا ہے. یعنی کہ حکومت نون لیگ کی ہو اور ساتھ پلس آصف زرداری ہو، ہاں، اور کوئی لیکس نہ آئے، یہ میرا دل مانتے نہیں ہے. میں نے دل کو بہت بار سمجھایا لیکن دل کہتا ہے نہیں یار، کوئی خفیہ خانے کوئی نہ کوئی تو ہوگی. اب پتہ نہیں کیا مجبوری وہ سامنے نہیں آ رہی. وہ نا آپ کوئی اندر کی خبر دیں. وہ نا ایک لاہور میں ایک اخبار ہوتا تھا روزنامہ لشکر. اچھا. اس وقت ہم بھی پڑھ رہے تھے. وہ ایک سٹوری شائع کرتا تھا. وہ ان کا ایک فرنٹ پہ نا ایک گروپ لگتا تھا، ایک سٹوری لگتی تھی روز کی، انویسٹیگیشن کی. اس کا انہوں نے اس کا نام رکھا تھا ننھے منھے زرداری. اچھا، ننھے منھے زرداری. اچھا. یعنی کہ اس پہ اسکینڈل لگتے تھے، وہ ننھے منھے زرداری. وہ اخبار اب بند ہو چکا ہے. کافی سال پہلے نا وہ اخبار بند ہو گیا تھا. اس اخبار کے سرکولیشن کے کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. وہ لاکھوں میں شائع ہوتا تھا. اچھا. ان کی یہ بہت اچھی سٹوری ہوتی تھی، ننھے منھے زرداری. کوئی کرپشن اسکینڈل ہوتا تھا نا تو وہ اس میں شائع ہوتا تھا، اس باکس میں. اچھا، وہ جو ان کا ایک اسپیشل باکس ہوتا تھا، فرنٹ پہ ہوتا تھا. میرے خیال سے اگر وہ اخبار اللہ بخشی ہو گیا ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ میرے خیال سے وہ یہ بھی ساتھ شائع کرتا تھا کہ ننھے منھے نواز شریف. اچھا، ننھے منھے نواز شریف، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے منی پیک. اچھا، پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لیکس نہیں ابھی آئی؟ یار میں نے ستار صاحب یقین کریں، میں جو کیا کہتے ہیں اس نے ظن رکھتا ہوں لوگوں کے بارے میں. ایسے جو ہے نا مجھے الزام تراشی کی عادت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل مانتا نہیں ہے. لیکن جو کہہ گئے ہیں وہ تو نہیں چھپائے جا سکتے. نہیں، کیونکہ جو پچھلا دیکھیں نا، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا. آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب اور میاں برادر. نہیں، وہ پہلے تو ایک آتے تھے نا. جی جی. وہ اس وقت وہ مان نہیں تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے. اب تو وہ دونوں مل ملا کے تو اب تو کولیبوریشن ہو گئی ہے نا. تو اب کوئی بڑا آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ پھر ہے آج چھوٹی سی خبر آئی ہے میرے پاس. کوئی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے؟ نہیں، وہ بس ایسے ہی وہ چلتی پھرتی کہیں نہ کہیں سے نا وہ کیا خبر ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ اب آ رہی ہے کوئی یورپ لیکس آئے گی. اچھا، یورپ لیکس. ویسے چوہدری صاحب بڑی آپ بھی جو ہے نا، اور عوام بھی بڑی معصوم ہے، ہم بھی بڑے معصوم ہیں. ویسے پہلے دبئی لیکس آئی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کک بھی نہیں ہوا. کوئی جمع خرچ کچھ رزلٹ آیا؟ کاشف صاحب، ہم جرنلسٹ ہیں نا، اربوں روپے. نہیں، میرے خیال سے ہم جرنلسٹ ہیں نا، ہمارا کام ہے خبر دینا. جی جی. میں کوئی ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تو نہیں، یا میں کوئی آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر ہوں. میرا تو نہیں کام، یا میں کوئی، لیکن میں کوئی سپریم کورٹ کا جج ہوں. میرا جو مسئلہ نا بطور شہری، میرا دل کڑتا ہے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ آپ کا دل کڑتا ہی رہے گا مسلسل. آپ آتی نہیں ہوئی ہے ابھی تک؟
عادی تو ہو گیا نہیں، آپ کو تو عادی ہو جانا چاہیے تھا اب تک کہ دل کڑ کتنی دیر کڑتا رہے گا. آدمی کو عادی ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوتے آپ ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوں. اچھا. یہ جناب آ رہی ہے یورپ سے لیکس، اربوں ڈالر کی جو بلیک منی ہے نا، وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اچھا، منی یورپ میں. اچھا، یورپ یہ پتہ کیسی ہوئی ہے؟ چند سال پہلے جو ان کا ایک ملک ہے پرتگال، اس کی معیشت بہت کمزور ہو گئی تھی، نیچے چلی گئی تھی. تو انہوں نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے نا گولڈن ویزا اسکیم جاری کی. مختلف ممالک ایسا کرتے رہتے ہیں. ترکی نے بھی کیا، اور ترکی نے بھی کیا. وہ ایسے ہی کرتے ہیں جب کسی ملک کی معیشت بہت نیچے جا رہی ہو نا، وہ کوئی ایسی اسکیم لے کر آتے ہیں FDI لانے کے لیے، جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ لوگ سرمایہ کاری کریں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسوں کی سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کو شریعت دے دیں گے. یہ دبئی نے بھی کیا تھا، یہ ترکی نے کیا تھا، امریکہ میں بھی ہے، باقی یورپی ممالک میں بھی. یہ پرتگال نے کی وہ اسکیم جاری کی. اچھا. کہ آپ سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کو شریعت دیں گے. تو پاکستان سے دھڑا دھڑ لوگ، بہت سارے بیوروکریٹس. اچھا، اس میں جو زیادہ طبقہ بیوروکریسی کا ہے یا باقی جو اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، وہ ظاہر یار یہ تو اشرافیہ کا کام ہے نا. تو اشرافیہ میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں اور وہ سیاستدان بھی ہیں. یعنی کہ آپ ان نٹ شال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ، اس میں سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور بھی ہیں جو 3-4 جو طبقے ہیں. بلیک منی ان کے پاس ہی ہوتی نا، آپ کے پاس یا میرے پاس. ہمارے پاس تو پتہ ہی ہے آپ کو، بلیک منی کیا وائٹ منی بھی نہیں ہوتی. وائٹ منی بھی نہیں ہوتی. اچھا، ان لوگوں نے نا وہ پیسے بھیجے ادھر پرتگال میں. ظاہر ہے وہ لیگل طریقے سے تو نہیں جائیں گے، وہ سارے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جتنی بلیک منی ہے پرتگال گئی ہے. پر آپ جانتے ہیں نا کہ وہ یورپی یونین ہے وہاں پر. جی جی. تمام یورپ، اگر آپ کسی بھی ایک ملک کی آپ کو شریعت مل جائے، اب باقی کے لیے آپ فری ہیں. تو باقی کے لیے آپ فری ہیں. مثلا کہ آپ پرتگال کی آپ نے وہ شریعت لی نا، آپ جا کر جرمنی میں رہ لیں، سوئٹزرلینڈ لے لیں، فرانس میں رہ لیں، جتنے بھی جہاں مرضی لے لیں. 32 کنٹریز ہیں، آپ جہاں پہ مرضی جا سکتے ہیں. اس فہرست میں ہزاروں کی تعداد شامل ہے لوگوں کی. اچھا، تو تقریباً جو ہے نا رفلی اس میں اماؤنٹ کتنے بلین؟ اربوں ڈالر ہیں، اربوں ڈالر. اچھا، اربوں ڈالر. یعنی کہ جو میرا اندازہ ہے نا، یہ جو مطلب یہ والی لیکس دبئی لیکس سے بڑی ہوگی؟ نہیں، یہ اس سے بڑی ہے، بلکہ پاناما سے بھی بڑی ہے. پاناما سے بھی بڑی؟ پاناما سے بھی بڑی ہے. پاناما کا مسئلہ یہ تھا، پاناما اس لیے بہت سارا، پاناما کو اس لیے یہاں بہت سارا بڑی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھی انٹرنیشنل رپورٹ تھی، اس میں باقی ممالک بھی شامل تھے، اس میں پاکستان بھی آیا. صرف پاکستان، انڈیا بھی تھا، باقی جو رشیا بھی تھا، بلکہ برطانیہ بھی تھا، ساؤتھ افریقہ اور باقی افریقن. وہ پوری دنیا کا اسکینڈل تھا. یہ صرف ہے پاکستان کا اسکینڈل، اسپیشلی پاکستان. لیکن وہ جتنا پاناما لیک میں پاکستان کے لوگوں کے نام آئے تھے نا، اور جتنی اماؤنٹ تھی، یہ ان لوگوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہے. اچھا. اور یہ میرے خیال کوئی چند دنوں تک یہ دھماکہ ہوگا، اور یہ بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے نام بھی آ جائیں گے. وہ ایسا ہوگا نا، کچھ لوگوں کے آ جائیں گے، کچھ لوگوں کے چھپا لیے جائیں گے. یعنی کہ جو منظور نظر ہیں ان کے چھپا لیے جائیں گے، اور جن کے اوپر غصہ ہے ان کو نشانے پہ رکھ لیا جائے گا. نشانے پر رکھ لیے گا. یہ اسکینڈل آنے والا ہے. اور یہ آپ کی جو آپ سوچ رہے تھے نا، وہ آپ کی سوچ ٹھیک ہے. حکومت ان کی ہو اور اسکینڈل نہ آئے. وہ ایک جو سا پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا، کہ آپ نے سنی ہوگی بچپن سے نا، اسی مطلب چوری شوری، پتہ نا چھوٹے بچے ہوندے نے چوری شوری کرتے رہے تھے. ساڑا دادا کہندا سی پتر چور چوری تو جاندا پر ہیرا پھیری تو نہیں جاندا. نہیں، یہ بات ہے. لیکن سب سے جو اہم سوال ہے نا، وہ کاشف صاحب یہ ہے، جب یہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، پیسہ باہر جا رہا تھا، اربوں ڈالر جا رہا تھا، ہمارے ادارے کہاں تھے؟ جی صاحب، اس میں ظاہر سی بات ہے، اب میں تو کچھ کہنے سے رہا، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اداروں کے لوگ جب تک آپس میں ملے ہوئے نہ ہو، منی لانڈرنگ کرنا پاسبل ہے نہیں. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ کل کی بات ہے. جو ماڈل ایان ملک ہیں وہ کیا کرتی رہی ہیں؟ بریف کیس میں 5-5 لاکھ ڈالر، 10-10 لاکھ ڈالر لے کے ایئرپورٹ سے دبئی جاتی رہی ہیں. جب وہ پکڑی گئیں، اور وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا، غالباً اجاز صاحب تھا، SHO، ان کو مروا دیا گیا. اور ایان علی کا کیا بنا؟ کبھی نہیں بنا، وہ گھوم رہی. اچھا، مار روڈ سے طریقے انصاف کا پرچم لگا کر گاڑی گزارے. اچھا، آپ میرے خیال کوئی 5 منٹ میں پکڑے جائیں گے. نہیں تو کیا وہ اتنے ہمارے ادارے اتنے ایکٹیو ہیں، اس کو 1 منٹ میں پکڑ لیں گے. اربوں ڈالر پیسے باہر جا رہے ہیں، کسی کو پکڑ نہیں رہے. اچھا سر، میں آپ کو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کے نا، وہ کیا کہتے ہیں کبوتر کی طرح. نہیں، یہ بات نہیں ہے.
ہر ادارے کی ہر آدمی کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, پریارٹیز ہیں نا اپنی, ان کی وہ ترجیحات نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اشرافیہ ہیں نا, مجھا دیا پہنا ہوتی ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ نظر نہیں پکڑیں گے, ظاہر وہ ممکن ہے وہ خود بھی شامل ہو, جیسے آدمی نے پکڑنا ہے ممکن ہے وہ خود بھی شامل ہو. ایسا ہی ہے. وہ تو طریقے انصاف والا کو ڈنڈا دے کر وہ خوش ہو جائے گے بڑے لوگوں کی نظر میں. آپ کو نا ایک فنی سی بات بتاتا ہوں. میں ابھی نیچے سگریٹ پینے گیا پروگرام سے پہلے نا, تو مجھے ایک نا وہ بندہ ملا بیچارہ آرٹ جاب کرتا ہے, تو وہ سگریٹ پیتا ہے, پکا بھی کبھی لگا ہے. وہ کہتا ہے یار آپ میڈیا میں ایک بات تو بتائیں. میں نے کہا جی. کہنا یار یہ سنا ہے CCD والے پکڑ کے مار رہے ہیں, اس میں ہم تو نہیں ہیں. کہتا ہے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں یار آپ چھوٹے موٹے ہیں. کہتا ہے نہیں یار مجھے بڑے تنگ کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹے لوگوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کرائم جنریٹ ہوتا ہے, ان کو تو کھلی چھوٹ ہے, ان کو کھلی معافی. نہیں یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں اربوں ڈالر پاکستان کے باہر چلے گئے, اس سے پہلے بھی گئے ہیں. وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے, کون جواب دے. یہ سر یہ جا رہا ہے. اور اس سے آگے خوبصورت بات بتاؤں, جب وہ نا کوئی اسکینڈل آنے والا ہو تو وہ پہلے ہی نا ان کا کوئی نہ کوئی وزیر یا کوئی نہ کوئی آدمی اس کی طرف اشارہ دیتا تھا, تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال لیتا ہے کہ اچانک نہ آئے پہلے, یعنی کہ ان کا میک اپ کرتے ہیں نارملائز ہو جائے, اس کو لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. خواجہ آصف نے رات کو یہ ٹویٹ کر دیا ہے. اچھا خواجہ آصف نے کیا؟ خواجہ آصف نے, یہ کون ہے؟ وزیر دفاع ہے. رات کو وزیر دفاع صاحب نے یہ کیا ہے کہ پرتگال میں پاکستانیوں کے اربوں ڈالر جو انہوں نے انویسٹ کیے ہیں ریئل اسٹیٹ میں پاکستان نے اربوں ڈالر وہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیے ہیں کچھ سالوں میں. اور یار تم وزیر دفاع ہو, وزیر دفاع, اور تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ملک میں. نہیں, وزیر دفاع یہ ٹویٹ ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا موٹا آدمی کو اپوزیشن کو MPA کر رہا ہو. اور بھائی تو وزیر دفاع ہے تو ایک کمیٹی بنا, انویسٹیگیشن کرا, FIA کو کھینچ, ISI کو پکڑ. اور بھائی یار ملک کی اربوں ڈالر باہر چلے گئے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو, پکڑو انہیں. اب تک تو چاہیے تھا وہ کمیٹی بن چکی ہوتی, کچھ لوگوں کو اٹھا لیا ہوتا ہے, FIA لوگوں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو چکا ہوتا. خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جیسے ایک عام سا آدمی ہو یا کوئی چھوٹا سا جرنلسٹ ہو یا چھوٹا سا کوئی اپوزیشن کا رکن ہو کہ یار یہ ہو رہا ہے, یہ خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے. شرم والی بات ہے یار, تم وزیر دفاع ہو, تمہاری گورنمنٹ ہے اور مضبوط گورنمنٹ ہے تمہاری, تمام ادارے تمہارے ساتھ ہیں, کھڑے ہیں, اور تم ایک بے بسی والا ٹویٹ کر رہے ہو کہ پاکستان کے اربوں ڈالر باہر چلے گئے. اب تک تو چاہیے تھا کہ آپ ان لوگوں کو اٹھا لیتے. یہ طریقے انصاف کا جلسہ تھا نا, رات کو لوگوں کے دروازے توڑ کر اٹھایا گیا نا. یار انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی. منی لانڈرنگ نہیں, یہ آئین اور قانون میں اجازت ہے, میرا جمہوری حق ہے, میں احتجاج کر سکتا ہوں. آپ وہاں پر آپ کے ادارے بہت ایکٹیو ہیں, آپ کو وہاں بہت کچھ نظر آ رہا ہے, 3-4 آپ کی پریس کانفرنسیں جاری ہوتی ہیں, میڈیا پر آ کر آپ شعلے اگلتے ہیں اور ملک کے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور آپ ایک بے بسی والا ٹویٹ کر رہے ہیں. یار یہ شرم والی بات ہے. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, انکلوڈنگ خواجہ آصف کو تو آپ چھوڑ دیں نا, انکلوڈنگ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہونا چاہیے. چاہیے سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ آپ کام کریں گے, میں کروں گا. ہاں وہ آپ کو نہیں, مطلب وزیر اعظم بھی اگر کہہ رہا ہے کہ چاہیے, وہ کس سے کہہ رہا ہے کہ چاہیے؟ نہیں, وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. نہیں یہ تو عجیب سی بات ہے نا, وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ کرے, چاہیے نہیں. تو خواجہ آصف کا کیا کام تھا؟ اس کا بھی کام ہے کر کے دکھائے. خواجہ آصف وزیر دفاع ہے. یار تم کون سا دفاع کر رہے ہو؟ ملک کے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور تم بے بسی والا ٹویٹ کر رہے ہو. یار کچھ شرم کرنی چاہیے. میں پرسنل کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا, وہ تو بیچارے جو ہے نا اپنا دفاع کرنے سے بھی لاگن ہیں, انہوں نے ملک کا کیا دفاع کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے اصل پاور جن کے پاس ہے اور جو دفاع کر رہے ہیں, تو یہاں پہ تو ایسے ہی چلے. چلو وہی سوچ لیں, ان کا ملک نہیں ہے یار, وہی سوچ لیں ان کا ملک نہیں ہے کہ پاکستان کے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں. یار ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اسٹیٹ ود ان دا, اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور ساری بلیک منی ہے. وہی سوچ لیں, ان کا ملک نہیں ہے. بتائیں, وہ سوچیں گے تو پھر یہ ملک صرف آپ کا اور میرا ہے. جو صاحب دیکھیں نا, وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جنہوں نے خراب کیا ہے نا ٹھیک بھی وہی کریں گے. میں نے اور آپ نے تو خراب نہیں کیا, تو فی الحال ان کی مرضی نہیں ہے ٹھیک کرنے کی, تو لہٰذا یہ جو ہے نا اگر وہ سوچیں گے تو وہ ان کے اپنے خلاف ہے, وہ کیوں سوچیں. چلو بہرحال ہم نے آپ کو ایک لیکس کی خبر دے دی, آپ کے محکمے کی رونق ہم نے بڑھا دی ہے. یہ دور چلتا رہے گا, وہ گرتا رہے گا. وہ تو پھر ناظرین اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ, اور ہم بھی اسی میں عوام میں شامل ہیں, ہم کوئی اوپر سے نہیں نازل ہوئے,
کبھی جو ہے وہ وکی لیکس کی شکل میں، کبھی دبئی لیکس کی شکل میں، اور آنے والے دنوں میں یہ خبر بھی جو ہے وہ لیک آؤٹ ہوگی تو نام بھی سامنے آ جائیں گے کہ اس میں کون کون سی بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ یہ جو پیسہ ہے جو منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جایا جاتا ہے، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو پھر اسی طرح ہم اگلے 1000 سالوں تک بھی اسی ظلم اور بربریت کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔